أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بھائیو، دوستوں اور معزز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو ایک اہم ویڈیو ہے۔ جنات کی انفارمیشن اور معلومات کے لیے میں پہلے بھی 2-3 ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں، جنات اور ملائکہ، انسانوں، جنوں اور فرشتوں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جنات وہ مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنات پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محبت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کلمے کی نسبت سے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت سے جنات نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ نبی آخر الزماں، امام الانبیاء حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور یہ ان کا پیغام ہے۔ وہ انسانوں کو حق کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی قوم میں اکثریت جو ہے، بہت سے جنات بھی ایمان لے آئے۔ جیسے انسانوں میں اولیاء اللہ، متقی، پرہیزگار، نیک اور پارسا لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ اور سچے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات کہ بہت سے جنات ایسے ہیں جو ایمان، جن کا بہت ہی اعلیٰ قسم کا ایمان بھی ہوتا ہے، اور وہ اولیاء اللہ میں شمار ہوتے ہیں جنات کی قوم میں۔ جیسے انسان تہجد گزار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، عبادت و ذاکرین ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔
انسان قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، اور جنات بھی قرآن حفظ کرتے ہیں اور قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سے جنات مساجد میں بھی ہوتے ہیں، مدارس میں بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی مدارس کے اندر قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ جو نیک، متقی، پرہیزگار اور اولیاء اللہ پائے کے انسان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنات جو نیک، متقی، پرہیزگار جنات کی جماعتیں ہوتی ہے، جنات ہوتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ اور بہت بہت اولیاء کرام جو انسان، بزرگ، پیر، مشائخ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ سلسلوں کے اندر بھی جنات کی جماعتیں ہوتی ہے، جنات ہوتے ہیں جو جس سلسلوں کے قائل ہوتے ہیں، اور ذاکرین میں اکثریت کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، جیسے شریر اور برے جنات، شریر جنات ہوتے ہیں، اسی طرح نیک اور پارسا جنات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے جنات کو قابو کر لیا، تو وہ سلسلہ اور ہے، اس میں جادوگروں کی لائن ہوتی ہے، اور بہت سے گمراہ انسان ہوتے ہیں جو چلے وغیرہ کاٹ کر شیاطین کو خوش کر کے جنات کو قابو کر لیتے ہیں، ان کے مطالبات کو پورا کر کے اپنے مطالبات پر لے آتے ہیں۔ اگر وہ جنات اور شیاطین کے مطالبات کو پورا نہ کرے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، بلکہ الٹا ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ میں پہلے بھی پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ جنات جو نیک اور متقی اور پرہیزگار جنات ہوتے ہیں، جو ذاکرین ہوتے ہیں، جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دین کو زندہ کرنے میں بڑی محنت ہوتی ہے۔ جنات کی بہت سی جماعتیں جو دعوت و تبلیغ پر نکلتی ہیں اور اللہ کے دین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو زندہ کرنے کی محنت پر لگے ہوئے ہیں، تو انسانوں کے ساتھ نیک، متقی، پرہیزگار، ان کے ساتھ بھی وہ محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ وہ ان کے غلام ہے یا ان کو قید کر دیا گیا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ سراسر وہ گمراہ شدہ لوگ اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیونکہ جنات کی بادشاہت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی ہے، اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور شیاطین جنات کے وسوسوں میں شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ جو بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان سے کوئی خدمت لی جائے، ان سے کوئی کام کروائے جائے۔ ہاں، کوئی دین کو زندہ کرنے کی محنتیں ہیں اور دین کو زندہ کرنے کا کوئی کام ہے تو وہ ان سے لے لیتے ہیں۔ جیسے بہت سے نیک اور متقی اور پرہیزگار جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں انسانوں کا، لوگوں کا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے تعاون لے لیتے ہیں۔
لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کے غلام ہو گئے یا ان کو انہوں نے قید کر لیا یا غلام بنا لیا یا قابو کر لیا، تو یہ ایک چیز پاسبل نہیں ہے۔ ہاں، جنات اللہ کے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان بار بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے کام اچھے کاموں میں ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی جن کو قابو کر لیا ہے، تو وہ بالفرض اگر کوئی جن کو قابو کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ جن اس کے قابو میں ہی رہے گا، اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، وہ اس کا دشمن بھی بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ جو جادوگر وغیرہ ہے یہ چلے کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں جنات کو قابو کرنے کے لیے، ان سے اپنے کام، شیطانی کام کرواتے ہیں، اور ان کے جو شیطانی کام ہوتے ہیں وہ ان کے شیاطین کو خوش کرنے کے لیے جادوگر بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں، وہ شیطانی طریقے پر جو شیطان کے مطالبات ہوتے ہیں، ابلیس کے مطالبات ہوتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ یہ کام کرتے ہیں تو شیاطین اور شریر جنات جو ہوتے ہیں، جو بدکردار جنات ہوتے ہیں، وہ ان کے کام کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان کے منشور اور مطالبات اور ان کے مشن کے مطابق نہ جادوگر کام کرے تو وہ پھر الٹا ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ کالے علم والے جو ہے اس کے چلے کاٹتے ہیں دنیا کے مفاد کی خاطر، دنیا کی عزت اور شہرت کی خاطر، دنیا کے پیسے کے لیے، دنیا کے عروج کے لیے، ہمیشہ کی آخرت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، جنت کی کامیابی، عرش کا سایہ، یہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور جہنم کی آگ کو خرید لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ کوئی جادوگر جو ہے وہ اپنی منشا کے مطابق ان سے کام کروا لے تو یہ نہیں ہے، جب ان کے بھی مطالبات کو پورا کرے گا تو پھر وہ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، بدکردار جنات، وہ ان کے مطالبات کو پورا کرتے ہیں لیکن اپنے مطالبات بھی منواتے ہیں۔ باقی یہ پاسبل نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان انسان کہتا ہے کہ جی میں نے جن کو قابو کر لیا، یہ شیاطین، یہ جنات کے وسوسے ہوتے ہیں، جنات وسوسہ پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تمہارے غلام ہیں یا قابو میں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پر کوئی کیسے کسی کے قابو میں رہنا پسند کرے گا؟ ایک مخلوق وہ نظر ہی نہیں آتی، تو پھر کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کے بالکل روایات میں بالکل نہیں آتا کہ کوئی جنات جو ہے وہ انسان کے قابو میں آتا ہے، کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بات نہیں ہے، کسی روایات میں نہیں ہے۔ ہاں، یہ پاسبل ہے کہ اولیاء اللہ، نیک لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور پاک صاف لوگ ہوتے ہیں جن سے جنات محبت کرتے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، ان کی محفلوں میں آتے ہیں، ان کی بیانات، ان کے ذکر میں ان کے ساتھ پسند کرتے ہیں، اور ان کے کام کرنا، ان کی ہیلپ کرنا کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک اور اولیاء انسان ہے اور ہم بھی نیک ہیں، تو اس ناطے سے ایک نسبت سے وہ ان کی محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہی قرآن و حدیث میں اس کا مفہوم ہے، قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔
اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کا نور عطا فرمائے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے والا بنا دے۔ تو بھائیو دوستوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ دین کو زندہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔